آپ فرماتے ہیں کہ علماء کچھ مشائخ کا یہ قول ہے کہ اگر عرش و ما فیہ در زاویہ قلب عارف اندازن ہیچ محسوس نہ شود. ان کا قول یہ ہے کہ اگر عرش عظیم الشان اور جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے اسے قلب عارف میں اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ ان مشائخ نے جو قول کیا ہے قلب میں، وہ جسٹ ہر کسی کا قول نہیں ہے، کسی بھی ہیومن باڈی کا قلب نہیں ہے، بلکہ وہ قلب عارف ہوگا جس نے معرفت حاصل کی ہوا. قلب عارف ہوگا، میرے اور آپ کی نہیں، عارف کی قلب کی وسعت کے بارے میں ان لوگوں نے یہ بیان کی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کیوں کہ ان لوگوں کا گمان یہ ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ قلب جو ہے یہ جامع ہے عناصر افلاک، عرش، کرسی، عقل، نفس اور شامل مکانی ولا مکانی. دیکھو قلب میں کیا ہے شامل ہے؟ قلب میں عناصر اربعہ بھی موجود ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، ایک، ٹھیک ہے. افلاک، فلکیات بھی اس قلب میں موجود ہے، عرش بھی اس قلب میں موجود ہے. کہ میں نے عرض کیا نا کہ حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ قلب المؤمن عرش اللہ، یہ عرش بھی یہاں پر موجود ہے. اچھا عقل بھی اس قلب میں موجود ہے، نفس قلب میں موجود ہے، اور ان میں سے کچھ چیزیں مکانی بھی شامل ہے اور کچھ لامکانی بھی شامل ہے. مکانی میں نے ڈیفینیٹ کیا کہ یہ چیزیں ہیں، کرسی ہے مکانی، عقل مکانی ہے، آسمان مکانی ہے، عرش مکانی ہے، اور لامکانی کچھ چیزیں بھی اس قلب میں شامل ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے انوار و تجلی، صفات فعلیہ کا تجلی ہوا قلب پر، صفات سمونیہ ذاتیہ حقیقیت کا کبھی ہوا، کبھی اس پر شان جامع کا ہوا، کبھی صفات سلبیہ کا ہوا، اور کبھی ہمیں یہ بتایا یعنی ارض ولا سمائی ولکن یسعني قلب عبد المؤمن. یہ چیزیں جو ہے وہ لامکانی ہے. پس کیا ہوا؟ پس ہر آئینہ عرش و ما فیہ را بواسطہ شمول لامکانیت در قلب مقدار نباشد. وہ مشائخ کیا فرماتے؟ وہ کہتے ہیں، اب آپ دیکھیں نا، عرش مکانی ہے، زمین و آسمان مکانی ہے، اسی طرح عقل مکانی ہے، اور نفس مکانی ہے، اور ہماری یہ اشیاء عناصر اربعہ جو ہے یہ مکانی ہے. تو قلب جو ہے اور عرش خود بھی مکانی ہے، اور قلب جو ہے اس میں کچھ چیزیں لامکانی بھی شامل ہے، فلہذا ان کی افضلیت پھر عرش پر بھی آئی، زمین و آسمان پہ بھی آئے. تو اگر عارف کی قلب میں ان چیزوں کو ڈالا جائے تو اس میں دکھائی ہی نہ دے. فرماتے ہیں ان لوگوں کا ایک قول یہ بھی ہے کہ مکانی جتنا بھی وسیع ہو نا، مکانی جتنا بھی وسیع چیز ہو تو وہ لامکانی کے مقابلے میں تنگ ہوتا ہے، چھوٹا ہی ہوتا ہے. عالم برزخ والی چیز ہے، مثلا میں لے لیتا ہوں، یہ اگرچہ لامکانی تو نہیں لیکن عالم برزخ والی چیز ہے. اب آپ کو معلوم ہے قبر کتنا ہوتا ہے صورتاً، ٹھیک ہے جی، میں نے حساب لگایا 2 میٹر قبر جو ہے وہ لمبا اور 1 میٹر اس کو چوڑا آپ کر دیں، تو جس اس میں ہم ایک میت کو رکھتے ہیں. اچھا یہ اس قبر کی حقیقت صورت ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں، صورت ہے اس کا. اچھا اس قبر کی حقیقت پھر کیا ہے؟ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا ان کے لیے قبر کو حدیث طیبہ میں ہے کہ تحد نگاہ وسعت عطا کر دیا جاتا ہے، وسیع کیا جاتا ہے. بھئی تمہارے پہلو میں ایک اور قبر بھی ہے، رائٹ میں ایک قبر ہے، لیفٹ میں ایک قبر ہے، پیروں کی طرف ایک قبر ہے، سرہانے کی طرف ایک قبر ہے، تو کیسے وسعت کی جاتی ہے؟ اسی لیے وسعت کیتا ہے کہ یہ میری اور آپ کی وہم و گمان والی چیز نہیں ہے. تو لامکانی جو بھی چیز ہوتا ہے وہ مکانی چیز سے زیادہ وسیع اور عریض ہوتا ہے. اب یہ معلوم ہوا کہ یہ تو عالمی سکر کی باتیں ہیں. تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اما ارباب صحوہ از مشائخ قدس اللہ تعالی اسرارہم میدانت کہ این حکم مبنی بر سکر است. جو صحوہ کی مشائخ ہے ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو قول کیا گیا ہے نا کہ عرش عظیم الشان اور زمین و آسمان جو ہے وہ ساحۂ قلب میں بالکل نظر نہیں آ رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ قول جو ہے یہ مبنی بر سکر ہے، یہ سکریہ اقوال وہ محمول بر عدم تمایز میان حقیقت شے و انموزج او. فرماتے ان لوگوں نے جو یہ قول کی ہے مشائخ نے، فرماتے ان کو یہ معلوم نہیں رہا کہ ایک ہوتا ہے حقیقتی چیز، ایک ہوتا ہے ان کی شکل اور صورت دکھا، انموزج یا نمازج ان کی شکل دکھانے کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ عرش عظیم الشان جو ہے وہ
محل ظہور تامس ازان رفیع ترس کے در قلب تنگ آن را گنجائش باشد. فرمائے سبحان اللہ، عرش عظیم الشان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی تجلات کی مظہر ہے، اللہ رب العزت کی محلی ظہور تام ہے. دیکھو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوا، اللہ نے عرش عظیم الشان پر استوا کی ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے استواء یلیق بشانہ، وہ استوا فرمائی ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہے. بہرحال استوا تو فرمائی ہے، تو رب جس عرش پر استوا فرماتا ہے اس عرش کی کیا اتنی سی اہمیت ہوگی کہ وہ کسی عارف کے قلب میں سما سکے؟ نہیں نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، وہ کسی عارف کے قلب میں نہیں سما سکتا. آنچ در قلب از عرش میں نمائد آن از انموزج عرش اس نہ حقیقت عرش. وہ جو قلب میں ہمیں عرش دکھائی دے رہا ہوتا ہے نا، وہ حقیقت عرش نہیں ہے بلکہ عرش کی شکل ہے، عرش کی انموزج ہے، عرش کی ایک جھلک ہے جو ہمیں اس قلب کی آئینے میں دکھائی دے رہا ہے. وہ شک نیست کہ آن انموزج را ہیچ مقدار نیست در جنب قلب کی او جامع انموزاج بے نہایت است. بات ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قلب جو ہے اس میں سے تو بہت سارے مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس. مثلا اس میں سے عناصر اربعہ کی بھی انموزجات موجود ہے، اس میں سے آسمان کی بھی انموزج موجود ہے، اس میں سے زمین کی بھی انموزج موجود ہے، اور اس میں سے ہمیں مثلا میں آپ کو اگرچہ مثال عین ممثل نہیں ہوتا، آپ ٹی وی اسکرین پر کوئی چیز دیکھ رہے ہو، اس ٹی وی اسکرین پر کیمرہ جب فوکس کرتا ہے تو اس کیمرے کی وجہ سے ہمیں ٹی وی اسکرین پر ایک ہی لمحے میں اتنی سی اسکرین پر، چلو میں نے اس کو بڑا تصور کیا، 18 انچ کا اسکرین ہے، 30 انچ کا اسکرین ہے، اب 30 انچ کی اسکرین میں ہمیں جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہے ہیں وہ ہزاروں بڑی بڑی بلڈنگز. ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، تو اسے جب اسکرین پہ لایا جاتا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کتنے منازل والی تھی، لیکن جب اسے ہمارے اسکرین میں لایا جاتا ہے نا تو ہمارا اسکرین مقدار میں اس ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے بہت ہی چھوٹا ہے، لیکن پوری کا پورا ٹریڈ سینٹر اس میں دکھائی دے رہا ہے. کبھی آپ گوگل میپ کھولیں اور اس میں سے آپ اسکائی سے، ہوا سے، جو اوپر سے آپ دنیا کا جو گول نقشہ ہے اس کو آپ اوپن کر دیں گے تو دیکھیں آپ کے پاس موبائل جو ہے وہ کتنا ہوگا، 8 انچ کا 10 انچ کا موبائل اسکرین آپ کا ہوگا. تو جب آپ اس میں سے اس کو سرچ کر دیتے ہیں تو آپ کو پوری دنیا اس میں نظر آ رہی ہے پوری دنیا اس میں نظر، لیکن آپ کے موبائل کا دنیا کے پوری دنیا کے مقابلے میں کتنی حیثیت ہے؟ صرف جسٹ 8 انچ، جسٹ 10 انچ آپ کا ہے. تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اچھا قلب میں تو بہت سارے انموزجات دکھائی دے رہے ہیں، اس میں سے ایک انموزج اور مثال جو ہے وہ عرش کا بھی دکھائی دے رہا ہے. تو جب لوگوں نے دیکھا یار اس قلب میں تو عرش بھی نظر آ رہا ہے، تو جب قلب میں عرش نظر آ رہا ہے تو انہوں نے کہا عرش تو اس میں سے قلب میں اتنا چھوٹا سا نظر آ رہا ہے. تو اسی لیے انہوں نے یہ بیان کیا کہ بھئی قلب میں عرش اور زمین و آسمان ساری چیزیں جو ہے وہ بہت چھوٹے نظر آتے ہیں اور قلب جو ہے ان کی وسعت ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں، میں تمہیں ایک مثال سے سمجھایا، فرماتے ہیں آپ آئینے کو دیکھو، شیشے کو، وہ شیشہ ایسے سامنے رکھو، جب آپ نے شیشے کو رکھا سامنے تو پوری کا پورا آسمان اس شیشے میں دکھائی دے رہا ہے نا، آسمان دکھائی دے رہا ہے نا اس شیشے میں. تو کیا آپ یہ حکم کر دو گے کہ آسمان چھوٹا ہے اور شیشہ بڑا ہے؟ اور جبکہ آسمان کے مقابلے ہمارے شیشہ جو ہے وہ تو 4-5 انچ کا ہے، چلو بڑے سے بڑا شیشہ بھی لے لیں گے، آپ 100 فٹ کا شیشہ لے لیں تو 100 فٹ کے شیشے میں جو آسمان نظر آ رہا ہے اس کے مقابلے میں یہ شیشہ آسمان کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا ہے، بلکہ کچھ نہیں ہے ان کے مقابلے، لیکن پوری کا پورا آسمان اس شیشے میں آ رہا ہے. اب معلوم یہ ہوا کہ آسمان جو ہمیں شیشے میں دکھائی دے رہا ہے وہ حقیقت آسمان نہیں ہے بلکہ وہ آسمان کی ایک انموزج ہے، ایک شکل ہے، ایک صورت ہے جو وہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے. فی الحقیقت آسمان بہت بڑا ہے. تو مشائخ میں سے جس کسی نے ایسے ہی نظر کیا ہے قلب کی وسعت کی طرف کہ قلب میں انہوں نے دیکھا کہ قلب میں جو ہے وہ انموزج عرش کا بھی موجود ہے، قلب میں انموزج عناصر اربعہ کا بھی موجود ہے، قلب میں پھر انموزج زمین و آسمان کا ہے، تو کہا یار اس میں تو سارے چھوٹے نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قلب عارف جو ہے وہ عرش عظیم الشان سے بھی بڑا ہے. فرماتے ہیں میں ایک اور مثال سے بھی آپ کو دے رہا ہوں،
پتہ انسان جو ہے اس میں سے عنصر خاک مٹی کا عنصر تو موجود ہے نا، ٹھیک ہے، عنصر مٹی موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی اس انسان میں مٹی موجود ہے تو مٹی کی مقدار اس انسان میں کتنی ہوگی؟ مثلا بہت تھوڑی ہوگی نا. تو اگر وہ یہ کہے کہ بھئی یہ انسان تو اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے کہ مٹی جو پورا کرۂ ارض ہے، یہ زمین جو پوری کا کرۂ زمین ہے، یہ پورے انسان میں سما گیا ہے، تو فرماتے ہیں یہ جو ہے صورتی مٹی یہاں پر موجود تو ہے، لیکن حقیقت میں انسان تو زمین سے بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے. اسی لیے انہوں نے پھر جب حقیقت اور صورت اور انموزج کے درمیان فرق نہ کر پائے تو انہوں نے پھر یہ مرتبہ کیا اور یہ قول انہوں نے کی کہ عرش عظیم الشان جو ہے اور زمین و آسمان وہ ساحہ قلب عارف میں بہت چھوٹا ہے. اور فرماتے ہیں یہی جو ہے از ہمین قبیل است کلام بعض از مشایخ در غلبہ سکر گفتان. کچھ مشایخ نے غلبہ سکر میں ایک اور قول بھی کی ہے، اور یہ قول تو اس سے بڑھ کر ہی خطرناک ہے. کیسے؟ فرمایا کہ جمع محمدی اجمعس از جمع الہی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی جمع جو ہے، آپ کی جامعیت جو ہے، وہ جامعیتی خداوندی سے بڑھ کر ہے. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں انہوں نے کہا چون محمد را علیہ السلام جامع حقیقی امکان مرتبہ وجوب دانستان حکم کردان کہ جامعیت محمدی از جامعیت اللہ جل جلالہ زیادہ است. انہوں نے دیکھا اللہ رب العزت کو مرتبہ وجوب ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس میں مرتبہ امکان میں تو ہم اللہ کو نہیں لا سکتے. کیا ہم کہیں کہ اللہ امکانی ہے، مکانی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ لا مکانی ہے. وہ سارے کائنات کا عقیدہ ہے کہ اللہ لا مکانی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو مرتبہ وجوب میں سے بھی تھا اور عالم امکان میں بھی سے تھا. امکانی بھی ہے نا. ہم کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہے اور بشر بھی ہے. تو کچھ لوگوں کا جب نظر حضور کی اس اجمعیت پر گیا کہ ان میں مرتبہ وجوب کی بھی چیزیں شامل ہیں اور مرتبہ امکان کی بھی چیزیں شامل ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات میں تو صرف لامکانیت ہے، مرتبہ وجوب ہے، تو انہوں نے کہا اجمع محمدی افضل ہے اجمع الہی سے. آپ فرماتے ہیں نہیں، وہاں پر بھی ان لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی ذات گرامی میں جب انہوں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر مرتبہ وجوب بھی شامل ہے، تو مرتبہ وجوب حقیقتاً آپ کی جسم اطہر میں شامل نہیں تھا، بلکہ وہ انموزج اور نشانی تھی، جیسے میں نے قلب میں ڈیفینیٹ کیا ایسی تھی. لیکن ان لوگوں کو حقیقت اور صورت کے درمیان فرق محسوس نہیں ہوا. فرماتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندیس محدود و متناہی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، یہ بندہ ہے، عبد اللہ رسول اللہ. اور فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو اللہ کریم نے جو صفات دیے ہیں وہ محدود ہے، لا محدود رب کی صفات ہے، لا محدود اللہ کی صفات ہے. اور فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی ذات گرامی جو ہے وہ متناہی ہے، ایک انتہا تک جاتے ہیں. اگرچہ مجھے ان کی انتہا کا پتہ نہیں ہوگا، آپ کو نہیں پتہ ہوگا، لیکن رب کو تو ان کی انتہا کا پتہ ہے. اور ذات باری تعالی جو ہے، ان کی ذات مبارک جو ہے وہ لامحدود ہے، غیر محدود ہے اور لامتناہی ہے. تو لامتناہی اور لامحدود اور متناہی اور محدود کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. تو لوگوں کی نظر اس طرف گئی ہے. تو پھر کیا ہے؟ تو یہ آپ جان لیں کہ انہوں نے جو یہ قول کی ہے، یہ قول ان کا سکریہ ہے. باید دانست کہ ہر چی از احکام سکریاس از مقام ولایتس و ہر چی از صحوہ تعلق دارت بمقام نبوات. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں جو بھی مقام ولایت میں باتیں کرتے ہیں نا، وہ سکریہ باتیں بولتے رہتے ہیں، سکریہ قول کرتے ہیں. اور جو صحوہ ہے، جو صحوہ ہے، ان کا تعلق مقام ولایت محمدی یا مقام نبوت کے ساتھ. شاہراہ کمالات نبوت پر جانے والے صحوہ ہی صحوہ بولتے ہیں، وہ سکر نہیں بولتے. وہ ایسے الفاظ جو میں نے بیان کی نا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی جس کو ڈیفینیٹ کر رہے ہیں
وہ جو مقام شاہراہ کمالات نبوت پر جانے والے لوگ ہیں وہ ایسی باتوں کو رد کرتے ہیں اور ایسی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، اور جو شاہراہ مقام ولایت پر جانے والے لوگ ہیں تو پھر وہ ایسی سکریہ اقوال کرتے رہتے ہیں۔